اس دنیا میں انسان کے ہزاروں مسائل ہیں. ان مسائل میں سب سے بڑا اور سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ پہچانے اس انسان کو کس نے پیدا کیا اور اس کائنات کو کس نے بنایا. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، سب سے اہم ہے اور بہت مشکل ہے. مشکل اس وجہ سے ہے کہ اس دنیا کا بنانے والا انسان کی نگاہوں کے سامنے نہیں، اس کی آواز نہیں سنی جا سکتی، اور عقل سے سمجھنا بھی اس کا ناممکن تو نہیں ہے مگر مشکل بہت ہے. اور اسی وجہ سے دنیا کے بے شمار انسان اور قومیں اس کائنات کے بنانے والے کے سلسلے میں طرح طرح کے دھوکوں کا شکار ہو گئی. تو لہٰذا اس دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ انسان پہچانے کہ میرا بنانے والا کون اور اس کائنات کا بنانے والا اور چلانے والا کون ہے. خلاصہ یہ ہوا کہ اس وقت کی اس گفتگو کا عنوان ہے اس کائنات کے بنانے والے کو پہچانیے. اس کائنات کے بنانے والے اللہ نے خود اپنا تعارف کرایا اپنے نبیوں کے ذریعے، اپنی کتابوں کے ذریعے، اور کائنات کی ہر چیز خدا کی حقانیت، خدا کی خدائی، خدا کی قدرت کا بہترین تعارف ہے. ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اس خدا کی خدائی کو، اس کی قدرت کو، اس کے خالق ہونے کو اور اپنے مخلوق ہونے کو پہچانیں. اور پہچاننے کے بہت سارے طریقے ہیں. ان طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے انسان اپنے جسم کے ایک ایک حصے پر غور کرے اور پھر سوچے کہ میرے جسم کا کون سا حصہ کیسے کام کر رہا ہے اور کتنا بڑا ہے وہ جس نے میرا جسم بنایا، اور اس جسم سے میں اپنا کام چلا رہا ہوں. آنکھ کا کام دیکھنا، کان کا کام سننا، دماغ کا کام سوچنا، ہاتھ کا کام کرنا، پاؤں کا کام چلنا، جسم کے اندرونی سارے اعضاء جو ہیں وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. یہ سارے اعضاء چیخ چیخ کر پکار کر کہتے ہیں ہمارا کوئی بنانے والا ہے. قرآن میں بھی اللہ کہتے ہیں وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے جسموں کے اندر میری قدرت اور میری خالق ہونے کی نشانیاں موجود ہیں، تم غور کیوں نہیں کرتے. دوسرے، اس کائنات میں جتنی مخلوقات کام کر رہی ہیں، ہر مخلوق بتا رہی ہے کہ ہمارے پیچھے کوئی بنانے والا ہے جس نے ہم کو پیدا کیا، اور وہی ہمارا یہ سسٹم چلا رہا ہے. رات اور دن کا اپنے وقت پر آنا، اور جب سے یہ کائنات بنی ہے ٹھیک اسی نظام کے ساتھ رات دن چل رہے ہیں. موسموں کا بدلنا، مخلوقات میں سے ہر مخلوق بتا رہی ہے کہ ہمارا بنانے والا اللہ ہے. مثلا تمام انسان ایک ہی شکل و صورت کے ہیں، لیکن تمام انسان الگ الگ شیپوں کے ہیں. ہر انسان کی آنکھ دوسرے انسان سے الگ، ہر انسان کا ہاتھ دوسرے انسان سے الگ، ہر انسان کے ڈی این اے دوسرے انسانوں سے الگ، ہر انسان کے جسم کا ہر اعضا دوسرے ہر انسان سے الگ. اور یہ انسانوں کا ہی نہیں ہے. آپ کسی درخت کے پتے کو اٹھا کر دیکھیں اور اسی درخت کے سارے پتے اٹھا کر، کوئی پتا دوسرے پتے کے ساتھ میل نہیں کھائے گا. ہر پتا سیم اور ہر پتا ڈیفرنٹ. جانوروں کو جمع کریں، ایک ہی خاندان کے ایک ہی جانور، ساری گائیں جمع ہو جائیں، ہر گائے کی شکل الگ ہوگی، ہر گائے کا رنگ الگ ہوگا. درختوں کو جمع کریں، ہر درخت کا رنگ الگ ہوگا. پھلوں کو دیکھیں، ہر پھل کا رنگ الگ، اس کی پیکنگ الگ، اس کی بناوٹ الگ، اس کے ذائقے الگ، اس کے فائدے الگ. پتھر اللہ نے پیدا فرمائے ہیں، ہر پتھر الگ قسم کا ہے. تو کائنات کی ہر چیز اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہترین ایمان والے وہ ہیں جو کائنات کی ان چیزوں پر غور کرتے ہیں، اور غور کرنے کے بعد پھر مجھے پہچان لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا تمہارے جسموں کے اندر اور اس کائنات کے چپے چپے کے اندر. غور کرنے کے لیے کوئی بہت زیادہ پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. سیدھے آپ باہر نکل کر کسی بھی چیز پر غور کر کے دیکھ لیں کہ کتنا بڑا ہے وہ اللہ جس نے یہ چیز بنائی. چاہے وہ چھوٹا سا کیڑا کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی جانور کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی پرندہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ پتھر کیوں نہ ہو. اور خود اپنے جسم کی ایک ایک چیز پر غور کریں. جسم پر غور کرنے کی ایک مثال میں عرض کرتا ہوں، اس سے آپ کو سہارا ملے گا غور کرنے کا طریقہ سیکھنے کا. مثلا ہم کھانا کھاتے ہیں، اس کھانا کھاتے ہوئے ہم لقمہ منہ میں ڈالتے ہیں، تو پہلی چیز ہمیں چاہیے زبان میں ٹیسٹ اللہ نے رکھا، اس کے بعد یہ ہم بھی محسوس کرتے ہیں کہ کھانے کا ذائقہ کیسا ہے. اگر اللہ نے یہ ٹیسٹ پیدا نہ کیا ہوتا تو ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کھانے پینے کا ذائقہ کیسا ہے. میٹھی ہے، چیز کھٹی ہے، نمک برابر ہے، مسالے زیادہ تو نہیں ہیں، مزیدار ہے یا بے مزہ ہے، یہ سارا ڈیپینڈ ہے زبان پر. اللہ نے ٹیسٹ رکھا ہے، یہ خود بخود پیدا نہیں ہوا. اس کے بعد پھر اس لقمے کو چبانے کا سسٹم چاہیے تھا. اللہ نے دانت عطا کیے ہیں، ان دانتوں کا کام ہے اس لقمے کو چبانا. اب ظاہر ہے جب چبائیں گے، دانت چبانے کا کام کریں گے تو خطرہ تھا کہ
تو امکان تھا اس بات کا، خطرہ نہیں، امکان تھا اس بات کا کہ یہ لقمہ ایک ہی جگہ پر چبایا جائے گا، کیونکہ دانتوں کے جس حصے کے نیچے لقمے کا جو حصہ آئے گا وہی پستا رہے گا، وہی کٹتا رہے گا، وہی چبایا جاتا رہے گا، لہذا ضرورت تھی اس لقمے کو گھمانے کی، تاکہ یہ لقمہ منہ کے اندر گھومتا رہے اور دانتوں کے نیچے آتا رہے اور سارا لقمہ چبایا جا سکے۔ اس گھمانے کے لیے ہمیں کیا کرنا تھا؟ لقمہ باہر نکالنا تھا، پھر دوسری سائڈ میں دوبارہ بھرنا تھا، تو 10 مرتبہ یہ لقمہ باہر نکالا جاتا اور اندر بھرنا ہوتا، اس طرح سے لقمہ بکھر جاتا۔ تو اللہ نے اس کے لیے سسٹم کیا بنایا؟ زبان عطا کی، اور وہ زبان اس لقمے کو گھماتی رہتی ہے اور گھماتی رہتی ہے، اور دانت جو ہے وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ مگر جب زبان لقمے کو گھماتی ہے تو خطرہ اس بات کا تھا وہ زبان بھی دانتوں کے نیچے آ جائے اور وہ بھی کٹ جائے، لیکن اللہ نے زبان کے گھمانے کا سسٹم ایسا بنایا کہ زبان لقمے کو تو گھماتی رہے گی مگر خود دانتوں کے نیچے نہیں آتی ہے، یہاں تک کہ پھر دماغ اندرونی طور پر چک کر کے محسوس کر لیتا ہے کہ شاید لقمہ چبایا جا چکا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک آخری سسٹم کام کرتا ہے لقمہ اتارنے کا، چنانچہ لقمہ انسان معدے کے اندر اتار دیتا ہے۔ اب غور کریں، ان میں سے ایک چیز بھی اگر نہ ہوتی تو ہمارے لیے کتنی مشکلات تھی۔ کتنا بڑا ہے وہ اللہ جس نے یہ سارا نظام بنایا۔ صرف ایک مثال بتائی گئی۔ اس طرح سے جسم کے ہر حصے اور جسم کا ہر آرگن یہی میسج دیتا ہے کہ میرا بنانے والا ہے۔ اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، خاص طور پر جو کوئی بھی سائنس پڑھے ہوئے ہیں، چاہے وہ جانوروں کی سائنس زولوجی پڑھے ہوئے ہوں، چاہے وہ درختوں اور پھولوں اور پتوں کی سائنس باٹنی پڑھے ہوئے ہوں، چاہے وہ آسمانوں کی سائنس اسٹرونومی پڑھے ہوئے ہوں، چاہے وہ کوئی اور سائنس پڑھے ہوئے ہوں، اس سائنس کے ذریعے سے پہچانیے کہ اس مخلوق کے اندر اللہ نے کیا کیا رکھا اور کیسے اس کو پیدا کیا اور کیسے وہ فنکشن کر رہی ہیں۔ میں سمجھانے کے لیے مثال اور عرض کرتا ہوں، میڈیکل سائنس پڑھنے والا انیٹمی پڑھتے ہوئے جب یہ تعجب کے خیز مناظر دیکھتا ہے کہ انسان کی باڈی کا کون سا حصہ کیسے بنا ہے اور وہ کیسے فنکشن کرتا ہے اور وہ کیسے کام کرتا ہے، تو اس خالق کے پہچاننے میں اس کو کوئی دیر نہیں لگے گی۔ انسان کی جو بیماریاں ہوتی ہیں، ان بیماریوں کے لیے علاج معالجے کی ضرورت ہے، تو اس کائنات میں اللہ نے بے شمار چیزیں پیدا کی ہیں، وہی آگے چل کر کے دوائیاں بنتی ہیں اور وہی انسان کے جسم کی ان بیماریوں کا دفعیہ کرتی ہیں۔ خلاصہ، اللہ کو پہچانیے مخلوقات کے ذریعے، اللہ کو پہچانیے اللہ کی قدرتوں کے ذریعے، اللہ کو پہچانیے اپنے جسم کے فنکشنوں کے ذریعے، اللہ کو پہچانیے اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہوئے، اللہ کو پہچانیے وہ چیزیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ کو پہچانیے۔ اللہ نے نیند دی ہے، اگر وہ نیند نہیں دے گا تو انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ نیند لا سکے۔ ہم ایک بہترین کمرہ مہیا کر سکتے ہیں، کمرے میں اے سی لگا سکتے ہیں، کمرے میں سردی اور گرمی کو بیلنس کر سکتے ہیں، راحت کی ساری چیزیں جمع کر سکتے ہیں، ایک بہتر قسم کا بیڈ، اچھے قسم کا بسترا، چاہے وہ ریشم کے بسترے بچھائیں، یہ ساری چیزیں ہم جمع کر سکتے ہیں، آنکھ بھی بند کر سکتے ہیں، مگر نیند ہمارے ہاتھ میں نہیں، نیند تو اللہ ہی دیتا ہے۔ تو غرض خلاصہ یہ ہے، میسیج یہ ہے، اللہ کو پہچانیں، اور پہچاننے کے لیے اپنے جسم کے ایک ایک فنکشن کو دیکھ لیں اور ان کے فائدوں کو دیکھیں، اور ساتھ میں یہ بھی سوچیں اگر یہ نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا۔ تو ہمارا جسم ہمیں چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے میرا کوئی بنانے والا ہے، اس کائنات کی ایک ایک چیز پکار کر کہہ رہی ہے میرا کوئی بنانے والا ہے۔ اپنے آپ کو اور اس کائنات کو دیکھ کر کے اللہ کو پہچانیے۔ اللہ فرماتے ہیں نحن خلقناکم فلولا تصدقون، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم مانتے کیوں نہیں ہو۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور کہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، زمین، جانور اور انسان کا جسم، یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، یہی ہے تمہارا رب جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اپنے رب کو پہچانیے اور پہچاننے کے ساتھ اس کو خوش کر کے اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد کر دیجئے۔ اللہ ہمیں وہ توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں اللہ کی معرفت نصیب ہو، اللہ کی پہچان نصیب ہو، اللہ کی محبت آئے، اللہ کا خوف آئے، اور اس دنیا سے جب ہم جائیں تو اللہ ہم کو اپنا بندہ کہہ کر کے اپنے سے قریب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔